یہ ٹولہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہجرت اور بٹوارہ پرامن ہو۔ ان کا مقصد تھا کہ ان دو قوموں کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا جائے۔ ٹرینیں لاشوں سے بھر چکی تھیں۔ بھارت سے پاکستان آنے والی ٹرینوں میں مسلمانوں کی لاشیں تھیں اور پاکستان سے بھارت جانے والی ٹرینوں میں سکھوں اور ہندوؤں کی لاشیں موجود تھیں۔ تاریخ میں ایسے اوراق موجود ہیں جو ہمیشہ ہم لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں۔ اس ہجرت کے دوران دودھ پیتے بچوں پر نیزوں کو آزمایا گیا، بوڑھوں کو زندہ جلا دیا گیا اور جوانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ناظرین، 1947 کا بٹوارہ، دو قومیں صرف اس لیے علیحدہ ہو گئیں کہ ان میں امن قائم ہو جائے گا، مگر کیا واقعی ایسا ہوا؟ 14 اگست 1947 لاکھوں لوگ بے گھر ہو رہے تھے، کچھ پیدل، کچھ بیل گاڑیوں پر اور کچھ ٹرینوں میں، مگر ان سب میں صرف ایک چیز مشترک تھی، وہ تھا خوف۔ ناظرین، یہ کہانی صرف آزادی کی نہیں بلکہ خون، دھوکے اور بربادی کی بھی ہے۔ تاریخ میں ایسے اوراق موجود ہیں جو ہمیشہ ہم لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں۔ واقعات کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی حقیقی رخ چھپا لیے جاتے ہیں۔ 1947 کی تقسیم، کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا یا پھر یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ برطانیہ نے جاتے جاتے ایسی لکیر کھینچی جو صرف زمین کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی کاٹ گئی۔ جون 1947 میں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور پھر اگست میں اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ برطانوی حکومت اور سیاستدانوں کے درمیان ہونے والی بند کمروں میں میٹنگ، جن میں یہ سب طے ہو چکا تھا کہ کون مرے گا، کون بچے گا اور کس کے گھر جلیں گے۔ 14 اور 15 اگست کی رات لوگ سوئے ہوئے تھے اور جب صبح اٹھے تو ریڈیو سے صرف ایک ہی آواز سنائی دی گئی، آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست 1947، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ لیکن کیا یہ واقعی آزادی تھی؟ ناظرین، یہ آزادی اتنی بھیانک تھی کہ ہر طرف خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے تھے۔ اس دوران ٹرینیں لاشوں سے بھر چکی تھیں۔ بھارت سے پاکستان آنے والی ٹرینوں میں مسلمانوں کی لاشیں تھیں اور پاکستان سے بھارت جانے والی ٹرینوں میں سکھوں اور ہندوؤں کی لاشیں موجود تھیں۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تو تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی بھی تھی۔ مسلمانوں، سکھوں، ہندوؤں، کسی کو بھی اس میں معافی نہیں دی گئی۔ یہ کیسی آزادی تھی کہ ہر طرف قتل عام ہی نظر آتا تھا۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں اتنا بھی لکھا گیا ہے کہ نہروں میں موجود پانی سے زیادہ خون نظر آتا تھا۔ اس ہجرت کے دوران دودھ پیتے بچوں پر نیزوں کو آزمایا گیا، بوڑھوں کو زندہ جلا دیا گیا اور جوانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ناظرین، تاریخ میں اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ٹولے کا کیا دھرا تھا۔ یہ ٹولہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہجرت اور بٹوارہ پرامن ہو۔ ان کا مقصد تھا کہ ان دو قوموں کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا جائے۔ ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ ان دو قوموں کے درمیان نفرت کا ایک ایسا بیج بو دیا جائے جو آنے والی نسلوں میں چلتا رہے، اور وہ اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ 75 سال گزر گئے لیکن آج بھی پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جو ہجرت، جو بٹوارہ امن کے لیے کیا گیا تھا، وہی خطے میں بدامنی کا باعث بن رہا ہے۔ ناظرین، کشمیر کا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا تھا، مگر دو قوموں کے درمیان اس قدر نفرت اور بدامنی پھیلا دی گئی کہ یہ مسئلہ انا کا اور ضد کا بن گیا۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ 1947 کے بٹوارے میں جو کھیل کھیلا گیا تھا اس کا اثر آج تک چلتا آ رہا ہے اور شاید آنے والی کئی دہائیوں تک بھی چلتا رہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز، ڈاکومنٹریز اور مسٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔